علیکم ناظرین، میں ہوں ملائکہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں CBN 24/7۔ آج بات کرتے ہیں پشاور میں کی گئی اہم ترین پریس کانفرنس کی۔ DGI/SPR کے مطابق قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد میں ناکامی دہشت گردی میں اضافے کا باعث ہے۔ پشاور میں پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ملک بھر میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی بنیادی وجہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد میں ناکامی اور صوبائی سطح پر حکومتی کمزوریاں ہیں۔ وہ جمعہ کے روز پشاور میں ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ DGI/SPR نے کہا کہ خیبر پختونخوا گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی فرنٹ لائن رہا ہے، اور جب 2021 میں دہشت گردی کی لہر دوبارہ تیز ہوئی تو سیکیورٹی فورسز نے مضبوط اور مؤثر کارروائی کی۔ ان کے مطابق حالیہ عرصے میں جتنے خوارج مارے گئے ہیں وہ پچھلے 9 سالوں کے مجموعی اعداد سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے فتنہ خوارج کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP سے وابستہ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ قومی ایکشن پلان جو ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ترتیب دیا گیا تھا، اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کے باعث دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ سب جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ DGI/SPR نے واضح کیا کہ ملک میں دہشت گردی کے 70% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ میں پھنس چکی ہے، جہاں منشیات، غیر قانونی گاڑیوں اور اسمگلنگ کے ذریعے بدامنی کو فروغ ملا۔ انہوں نے کہا کہ جب پاک افغان سرحد بند کرنے کی تجویز دی گئی تو بعض طاقتور عناصر نے اپنے مفادات کے لیے اس کی مخالفت کی۔ دہشت گردی آج بھی اس لیے موجود ہے کہ ہم قومی ایکشن پلان پر عمل نہیں کر رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے مطابق 2024 میں خیبر پختونخوا میں 14,535 انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے گئے، جن میں 769 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن میں 58 افغان شہری بھی شامل تھے۔ ان کارروائیوں میں 272 فوجی اہلکار اور 140 پولیس اہلکار اور 165 عام شہری شہید ہوئے۔ 2025 میں 15 ستمبر تک 10,115 آپریشنز کیے گئے، جن میں 970 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 311 فوجی جوان شہید ہوئے۔ ملک بھر میں 2025 کے دوران 57,320 آپریشنز کیے گئے، جن میں 3,984 واقعات میں سے 2,809 یعنی 70.5% خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ DGI/SPR نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ افغانستان ایک برادر اسلامی ملک ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ افغان سرزمین پر کالعدم TTP کے اہم رہنما جیسے مفتی نور ولی محسود، ہدایت اللہ اور اکرام اللہ محسود اب بھی سرگرم ہیں، جبکہ سینئر کمانڈر عمر خراسانی کی ہلاکت بھی افغانستان میں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار، جن کی مالیت تقریباً $7.2 ارب ہے، اب دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ ان کا استعمال پاکستان میں حملوں کے لیے کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے عدالتی نظام کی کمزوریوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں، مگر کسی ایک کیس میں بھی مؤثر سزا نہیں دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ 4,683 مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، مگر 0 کنوکشن ریکارڈ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان جانیں دے رہے ہیں، مگر عدالتوں میں دہشت گرد آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ عمل قومی ایکشن پلان کی روح کی منافی ہے۔ DGI/SPR نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فوج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ ہمیں داخلی سطح پر اتحاد، مضبوط عدالتی نظام اور غیر سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دہشت گردی کے خلاف پالیسی کو سیاسی رنگ دینا قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ جب آپ کی کمزور حکمرانی خلا پیدا کرتی ہے تو اس خلا کو شہیدوں کے خون سے پر کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ پاک فوج دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی اور کسی قسم کی مصلحت نرمی دہشت گردوں کے لیے نہیں ہوگی۔